میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لما یقض، نہیں پورا کیا اس حضرت انسان نے، ما امرہ، جو کچھ اسے حکم ارشاد فرمایا گیا تھا۔ فرمایا اس دنیا کی زندگی میں اس حضرت انسان کو جس مشن اور مقصد کے لیے بھیجا تھا نا، فرمایا اس نے پورا نہیں کیا۔ جس انداز کے ساتھ، حالانکہ اس دنیا میں بے شمار ایسے سلسلے ہیں، یہ دنیا کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے اور دنیا کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے دنیا دار بنانے والوں کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس کائنات کا پورا خزانہ، یہ پورے کا پورا کارخانہ، یہ پورے کے پورے زندگی کے سلسلے جس اللہ نے بنائے ہیں انہیں شب و روز دیکھتا ہے اور ان کے بنانے والے کی تعریف کما حقہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا جس مشن اور مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، چاہیے یہ کہ دیکھے یہ حضرت انسان إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف، کہ وہ جو سج کے اس کے سامنے دسترخوان پہ لگ جاتا ہے، جو ٹیبل پہ اس کے لیے طرح طرح کے کھانے چنے پڑے ہیں، فرمایا کبھی دھیان تو کرے کہ وہ اس کے ٹیبل تک پہنچنے سے پہلے کتنے مراحل سے گزر کے آتے ہیں، کہ وہ کہاں سے گزر کے آیا ہے اور اب اس کی خوراک بن گیا ہے۔ تو فرمایا چاہیے یہ کہ دیکھے حضرت انسان اپنے کھانے کی طرف، انا صببنا الماء، ہم ہی تو ہیں جنہوں نے پانی کو ٹپکایا ہے، جنہوں نے پانی بہایا ہے، صبا، ایسے جیسے پانی بہانا چاہیے تھا۔ فرمایا چشموں کی صورت میں بھی اور پھر آسمان سے بارش کی شکل کے اندر بھی، یہ تمام تر جو پانی کے سورسز پیدا فرمائے ہیں، فرمایا یہ میں اللہ نے ہی پیدا فرمائے ہیں۔ اور اس زمین سے جو کچھ نکلتا ہے غلے کی صورت میں، اناج کی صورت میں، یہ تمام تر چیزیں محتاج ہیں پانی کی۔ پانی وہ بیسک عنصر ہے کہ جس سے یہ سارے سلسلے نکلتے ہیں۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس پانی کو ہم نے ہی تو برسایا ہے، وہ پانی ہم نے ہی تو عطا کیا ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ثم شققنا، پھر ہم نے ہی تو پھاڑ دیا ہے، شققنا الارض، زمین کو، شقا، جیسے اسے پھاڑ دینا چاہیے تھا کہ اتنی سخت زمین تھی اور اس سختی کے بعد جو زمین کو نرمی مل گئی ہے، تو فرمایا وہ نرمی بھی ہم نے ہی عطا کی ہے، ایسی نرمی دی ہے کہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، کہ ہم نے اجازت عطا فرما دی کہ فَأَنبَتْنَا، ہم نے ہی اگایا ہے، فِيهَا، اس زمین سے، حبا، دانے کو۔ کتنی نرم و نازک سی کمپل ہوتی ہے، کیسے زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے۔ تو فرمایا کیا یہ ایسے ہی نکل آتی ہے؟ نہیں، فرمایا میں اللہ کا اذن ہوتا ہے، میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، میں زمین کا سینہ نرم کر دیتا ہوں، میں زمین کو حکم ارشاد کرتا ہوں تو تب وہ اس کمپل کو باہر آنے دیتی ہے۔ تو فرمایا وہ جو ابھی کمپل نکل رہی ہے لیکن تمہارے سامنے دسترخوان سجا پڑا ہے، تو دیکھ تو صحیح کہ وہ دانا، پھر وہ کمپل، پھر وہ اگلے سلسلے تیرے تک پہنچ کیسے گیا ہے۔ تو ایسا سلسلہ ہے تیرا کہ سالن اچھا بن جائے تو سالن بنانے والے کی تعریف بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی اسے انعام بھی دے دیتا ہے۔ فرمایا سالن بنانے والے کی تعریف کرتا ہے، لیکن جس اللہ نے ان تمام چیزوں کو تمام مراحل سے گزار کے تیرے دسترخوان کے اوپر سجا دیا ہے، تو جیسے کما حق اس اللہ کے دربار میں تجھے جھکنا چاہیے، وہ تو کیوں نہیں جھکتا ہے؟ تو فرمایا گیا ہے کہ ایسے جھکنا۔ پھر ارشاد فرمایا وَعِنَبًا، یہ صرف کھانا نہیں ہے، فرمایا وَعِنَبًا، اور یہ جو انگور ہیں، پھل اور فروٹ ہیں جو استعمال کرتے ہیں، فرمایا یہ انگور بھی، وَقَضْبًا، اور انسانوں کی ضروریات کے ساتھ ساتھ جانوروں کی ضروریات، وہ جو چارہ ہے وہ چارہ بھی، فرمایا وہ بھی تو ہم نے ہی نکالا ہے، اس کے خالق و مالک بھی تو ہم ہی ہیں۔ وَزَيْتُونًا، اور یہ جو زیتون ہے،
جتنے آئل استعمال آپ کر رہے ہیں، کوکنگ آئل استعمال ہو رہے ہیں، فرمایا اس کی تمام کوالٹیز اور ہر قسم کی ورائٹیز جو ہیں، ان کے خالق بھی تو ہم ہی ہیں۔ تو جب ہم ان کے خالق ہیں، ہم ان کے مالک ہیں، یہ ہمارے دربار سے آ رہا ہے، تو پھر تیرا حق بنتا ہے کہ تو ان نعمتوں کو استعمال بھی کرے اور ہمارا ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرے۔ تو فرمایا یہ زیتون و نخلا، اور یہ پکی کھجوریں، فرمایا یہ بھی ہماری ہی عطا کرتا ہے۔ وحدائق غلبا، اور یہ جو سر سبز اور گھنے باغات ہیں تمہارے، فرمایا یہ باغات سارے کے سارے، کبھی انسان غور تو کر ان تمام چیزوں کے اوپر کہ درخت کی جڑ کس طرح کی ہوتی ہے، درخت کا تنا کس طرح کا ہوتا ہے، درخت کے پتے کس طرح کے ہوتے ہیں، پھر اس پہ پھول اور بور کس طرح کا لگ جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے پھل کیسا نکل آتا ہے، پھل کا رنگ کیسا ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا اس گٹھلی کو ان تمام مراحل سے گزارنے والی ذات کی طرف بھی تو کبھی توجہ دے۔ صرف آم کھا کے آم کی تعریف کرے یا آم لانے والوں کی تعریف کرے، فرمایا یہ اپنی جگہ پہ ہے، ہونی چاہیے، پر اس آم کے خالق کو بھی تو کبھی کبھی یاد کر، اس کے ساتھ بھی تو اپنی لو لگا لے۔ پھر ارشاد فرمایا وفاکہۃ، اور ہر قسم کے پھل بھی، وابا، اور ہر قسم کا چارہ بھی، فرمایا یہ اللہ ہی نے تخلیق فرمایا ہے۔ قدبن بھی کہتے ہیں چارے کو مویشیوں کے استعمال کے لیے، اور ابا بھی کہتے ہیں چارے کو جو مویشی استعمال کرتے ہیں، لیکن مفسرین کرام نے فرمایا ان میں فرق یہ ہے کہ قدبن وہ چارہ ہے جس کی جڑیں انسان کھاتا ہے، جس کے پتے حیوان کھاتے ہیں، جیسے گاجر ہے، جیسے مولی ہے، جیسے شلجم ہے، ان کی جڑیں انسان استعمال کرتے ہیں، ان کے پتے حیوانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ابا سے مراد وہ خاص چارہ ہے جو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ تمام تر نعمتیں میرے اللہ نے، جنہیں ہم روز استعمال کر رہے ہیں، جو روز ہمارے سامنے ہیں، جن کا بھاؤ تھوڑا ادھر ہو جائے تو ہماری پورے کے پورے مہینے کا بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے اللہ نے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ہماری ہی تخلیق کرتا ہے، اور تخلیق کس لیے کی ہیں؟ فرمایا متاع لکم، فرمایا یہ مال ہے تمہارے لیے، یہ نفع ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے منافع کے لیے ہیں، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور یہ تمہارے جانوروں کے لیے ہیں۔ تو گویا یہ تمام تر چیزیں میرے اللہ نے ہمارے لیے تخلیق فرمائی ہیں، اور ہمیں میرے اللہ نے اپنے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ ہم کبھی کبھی دیکھیں پیارے بھائیوں کو، جس مقصد کے لیے میرے اللہ نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، میرا اللہ اعلان فرما رہا ہے کلا لما یقض ما امرا، فرمایا جس کا حکم دیا ہے نا اس حضرت انسان کو، یہ کما حق ہو سے پورا نہیں کر رہا ہے۔ تو پیارے بھائیوں زندگی میں کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات قیام فرماتے، بعض دفعہ پاؤں متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق عرض کرتی ہیں آقا آپ اتنی آہوزاری اور گریہ وزاری؟ تو اللہ کے نبی جن پہ ہمہ وقت اللہ کے فضل اور اللہ کی مہربانی کی چادر تنی رہتی، وہ پھر ارشاد فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کے حضور کھڑا ہو کے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اللہ کے نبی تو یوں شکریہ ادا کرتے، اور ہم کتنے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں شکر گزاری والی اور عبادت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔